میرے دوستو، ہمارے نبی کی زندگی کا ہر لمحہ آخرت کی تیاری میں گزرا ہے، اور ہمارے نبی کو آخرت کی تیاری کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح تکلیفوں میں نہ رکھتے اور ایسی فقیری اور مسکینی والی زندگی نہ بھی گزارتے، آپ پہ دنیا میں کوئی پریشانی نہ آتی، کوئی آزمائش نہ آتی، کوئی تکلیف نہ آتی، کوئی تنگی نہ آتی، پھر بھی آپ کے درجات وہی ہوتے جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ آپ کے درجات میں کوئی کمی نہیں آنی تھی، لیکن آپ نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے، اپنی امت کو سکھانے کے لیے ساری زندگی ایسی گزاری ہے جیسی آج کل کا غریب بھی نہیں گزار سکتا۔ ساری زندگی تنگیوں میں، ساری زندگی فقر و فاقے میں، ساری زندگی بھوک میں، ساری زندگی سیدھی سادھی پھٹے پرانے کپڑے۔ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اشارے سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، لیکن آپ زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے گھر میں بھوک ہے، آپ کوئی دعا فرمائیں تاکہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کوئی روٹی کا انتظام کر دے، کوئی میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آپ نے فرمایا، یا ام سلیم اصبری فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 70۔ ام سلیم صبر کر، اللہ کی قسم 7 راتوں سے میں بھی بھوکا ہوں، 7 راتوں سے میں بھی بھوکا ہوں۔ امام الانبیاء ہیں، 7 راتیں، انسان ایک رات کچھ نہ کھائے، سارا دن کچھ نہ کھائے تو چکر آنا شروع ہو جائیں گے، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، شوگر لو ہو جائے گی، چلا نہیں جائے گا، پیٹ کمر سے لگ جائے گا۔ 7 راتیں ہمارے نبی پہ ایسی گزری کہ نہ آپ نے کچھ کھایا، نہ آپ کی اہلیوں، آپ کی ازواج مطہرات نے کچھ کھایا، نہ آپ کے بچوں نے کچھ کھایا، سارا گھر فاقے کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے نبی اللہ سے دعا کرتے تو کیا آسمان سے دسترخوان نہیں اتر سکتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی قوم کو مصر سے لے کر فلسطین وادی تیہ میں آ گیا ہوں، یہاں تو ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، یہاں کوئی ہمارا معاشی نظام نہیں ہے، اے اللہ اب تو ہمیں چھت بھی عطا فرما، دھوپ سے بچنے کا سامان بھی عطا فرما، اور ہمیں کھانا بھی کھلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے 40 برس تک بادل مقرر کر دیے۔ جب سورج نکلتا تھا تو وہ بادل آ جاتے اور بنی اسرائیل کو ڈھانپ لیتے تھے، اس سائے میں رہتے تھے، ان کو دھوپ نہیں لگتی تھی۔ 40 برس تک ایسے ہوا، اور 40 برس تک بنی اسرائیل میں سے کسی نے کمایا نہیں۔ آسمان سے من اترتا تھا اور سلوا اترتا تھا۔ من کہتے ہیں مٹھائی کو، سلوا کہتے ہیں بھنے ہوئے بٹیر کو۔ 40 برس تک موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو بھنے ہوئے بٹیر کھلائے، اور اللہ نے آسمان کی مٹھائیاں کھلائیں اور ان کے سائے کا انتظام فرمایا۔ میرے دوستو، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے کیا میرے نبی کے گھر میں 2 روٹیاں نہیں آ سکتی تھیں؟ کیا حضرت فاطمہ کے لیے 2 روٹیاں نہیں اتر سکتی تھیں؟ کیا امام حسن اور حسین کے لیے 2 روٹیاں نہیں اتر سکتی تھیں؟ لیکن تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے کہ نبی بھی بھوک سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، امام حسن حسین، آپ کی ازواج مطہرات ایسی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ آج کل کا فقیر بھی ایسی زندگی نہیں گزارتا۔ اور یہ سب کچھ ہمارے نبی نے اپنا حال ایسا اس لیے بنایا تھا تاکہ امت کے لیے ایک سبق رہے، امت کے لیے ایک تنبیہ رہے کہ دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا میں مسافر بن کے رہنا، آخرت کی تیاری کرنا۔ اس لیے میرے دوستو، مجھے اور آپ کو بھی ہر وقت آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ابھی ہمارے محلے میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا ہے، 20 سال کا نوجوان ہے، تقریباً 20 سال کا۔ پرسوں فجر کی نماز ہم نے پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد وہ آیا کہ جی میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، اور کچھ پڑھ کے میرے اوپر پھونک مارے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، اور کوئی بیماری نہیں تھی اسے، کوئی بیماری نہیں تھی، تو کہنے لگا جی میرے لیے دعا کریں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا، کھانا کھا رہا ہوں، چائے پی رہا ہوں، لیکن پانی نہیں پیا جا رہا۔
آج دوپہر کو ہم لاڑکانہ سے آ رہے تھے، راستے میں فون آیا کہ وہ نوجوان بچہ چلا گیا، 4 مہینے کی اس کی پیچھے بچہ، 4 مہینے کا بچہ، 4 مہینے کا بچہ، 17 سال کی اس کی جوان بیوی ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ کوہرام مچا ہوا ہے، عورتیں اس کی لاش کو دیکھ دیکھ کر دھڑا دھڑ بے ہوش ہو کر گر رہی ہیں، لیکن کسی کا رونا، کسی کا بے ہوش ہونا، کسی کا اس کے لیے تڑپنا۔ 4 مہینے کے بچے اور بچی کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے اس کا نظام بدلا نہیں۔ جب اس کے جانے کا وقت آیا تو وہ چلا گیا۔ جب 20 سال کا جوان جا سکتا ہے تو 20 سال سے اوپر والے کیوں موت سے غافل ہیں؟ جب 20 سال کا جوان اچانک چلا گیا تو 20 سال سے اوپر والے کیوں مطمئن ہیں؟ کیوں موت کو بھولے ہوئے ہیں؟ کیوں موت کو بھولے ہوئے ہیں؟ کیوں ہماری محفلوں میں موت کے تذکرے نہیں ہیں؟ ہمارے گھروں میں موت کے تذکرے نہیں ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو موت کے تذکرے نہیں سناتی، ان کو موت سے ڈراتی نہیں ہیں، ان کو موت کی تیاری پہ آمادہ نہیں کرتی۔ بس سب کے سامنے ہے کہ یہی دنیا اصل ہے، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، ناچو گاؤ، مزے کرو، عیاشیاں کرو، بس یہی زندگی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے گھروں کا ماحول بنا ہوا ہے، اس لیے ہم اور آپ اس کی نیت کریں کہ موت کی تیاری کرنی ہے، موت کا اپنے گھروں میں ماحول بنانا ہے، اتنا موت کا تذکرہ کریں کہ دنیا سے دل کھٹا ہو جائے۔